السلام علیکم دوستو، میں ہوں ندیم حفیظ۔ آج جس میڈیکل ڈیوائس کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ لاکھوں لوگوں کو سانس لینا آسان بناتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نیوبلائزر کی۔ اگر آپ کو یا آپ کے پیاروں میں سے کسی کو دمہ، سانس کی الرجی، بار بار کھانسی، سینے کی جکڑن کا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نیوبلائزر چیز کیا ہے۔ بیسیکلی نیوبلائزر میڈیسن کو بھاپ یا مسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور پھر جو پیشنٹ ہے وہ اس کو سانس کی نالی کے ساتھ آسانی سے اپنے پھیپھڑوں تک اس میڈیسن کو لے کے جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ان پیشنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا، جس کو دمہ ہو، سانس کی الرجی ہو، بار بار کھانسی آ رہی ہو، سینے کی جکڑن ہو، سینے میں سے سیٹی کی آواز آ رہی ہو، برونکائٹس ہو، یا ان بچوں کے لیے یا بزرگوں کے لیے جو انہیلر استعمال نہ کر سکتے ہوں، وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر نیوبلائزر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کمپریسر نیوبلائزر اور ایک میش نیوبلائزر۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپریسر نیوبلائزر کیسا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمپریسر نیوبلائزر کی۔ کمپریسر نیوبلائزر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس طرح کی شکل ہوتی ہے۔ اس کی کٹ اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ کو میں کٹ کے مختلف پارٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب آپ اس کی کٹ نکالیں گے تو اس میں آپ کو دو ماسک ملیں گے، ایک اڈلٹ کا ماسک ہے اور ایک بچوں کا ماسک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک میڈیسن کپ ہے جس کو آپ کھول کے اس کے اندر میڈیسن ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ماؤتھ پیس ملتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھی آپ فیس ماسک نہیں لگا سکتے تو آپ ماؤتھ پیس سے انہیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹیوبنگ ہے، جب آپ استعمال کریں گے تو اس ٹیوبنگ کو آپ مشین کے ساتھ لگائیں گے، ایک سرا اس کا، کوئی سا بھی سرا، اور دوسرا سرا اس میڈیسن کپ کے ساتھ لگے گا، اور میڈیسن ڈالنے کے لیے آپ اس کو کھولیں گے اور اس میں پھر آپ میڈیسن ڈالیں گے۔ سر دست میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ایک ماسک لگاتا ہوں، اڈلٹ والا ماسک، اور پھر آپ اس کو صرف آن کر دیں گے تو آپ دیکھیں تو یہ مسٹ بنانا شروع کر دیا اس نے۔ اگر کسی وجہ سے آپ ماسک نہیں لگا سکتے، الرجی ہے یا کوئی بھی اینی ریزن، تو پھر آپ یہ ماؤتھ پیس کے ذریعے انہیل کر سکتے ہیں۔ کمپریسر نیوبلائزر ایک قابل اعتماد اور مضبوط چیز ہے۔ یہ گھر میں اور کلینک دونوں جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بجلی سے چلتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بھی آپ کو ایک اچھی اور پائیدار مشین لگتی ہے۔ دوسرے نیوبلائزر کی بات کرتے ہیں جس کو ہم میش نیوبلائزر بولتے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ اس میں کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں۔ یہ میش نیوبلائزر یہ پورٹیبل نیوبلائزر ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا نیوبلائزر ہوتا ہے، یہ سیل سے بھی چل جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو ٹائپ سی کیبل سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اس کا فنکشن بھی تقریباً ویسے ہی ہے جس طرح کے بڑے نیوبلائزر کا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک پورٹیبل ہے، چھوٹا نیوبلائزر ہے، اس کے ساتھ بھی دو ماسک اویلیبل ہیں، ایک ایڈلٹ کا ایک چائلڈ کا، اور ساتھ ماؤتھ پیس بھی ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی میں آپ کو اس کا چلانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس کو سمپل میں نے بھی ٹائپ سی کیبل کے ساتھ اس کو لگایا ہے اور اس کو آن کیا تو یہ ابھی دیکھ لیں آپ مسٹ بنانا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر آپ ماسک لگا سکتے ہیں، یا پھر اگر ماسک جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ خدا نخواستہ نہیں لگا سکتے تو آپ ماؤتھ پیس کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں سے مسٹ آ رہی ہے۔ میش نیوبلائزر بیسیکلی ہلکا ہوتا ہے، پورٹیبل ہے، سیلوں سے بھی چل جاتا ہے، ٹائپ سی کیبل سے بھی چل جاتا ہے۔ سفر میں اگر آپ رہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین ہے، اور آپ اس کو گاڑی میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو اب میں آپ کو کچھ اس کے صحیح طریقے اور کچھ احتیاط بتاتا ہوں کہ آپ نے نیوبلائزر کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھونے ہیں اور ان کو خشک کر لینا ہے۔ دوائی ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق ڈالیں، جتنی دوائی ڈاکٹر نے بتائی ہے اتنی ہی دوائی آپ اس کے اندر ڈالیں۔ ماسک کو اچھی طریقے سے اپنے منہ کے اوپر فٹ کریں، کیونکہ اگر آپ کے منہ پہ فٹ نہیں آئے گا تو یہ جو بھاپ یا مسٹ ہے یہ دائیں بائیں سے نکلتی رہے گی۔ کوشش کریں کہ بیٹھ کے آپ نیوبلائزیشن کریں۔ اگر آپ نے چھوٹے بچوں کو بھی نیوبلائزیشن کرانی ہے تو ان کو بھی آپ گود میں لے کر
सोए हुए बच्चों का ना करें, बिकॉज वो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। बच्चे को आप गोद में लें और बैठी हुई पोजीशन में उसका नेबुलाइजेशन करें। इस्तेमाल के बाद इसकी ट्यूबिंग और जो कप होता है उसको अच्छी तरह से धोएं और उसको खुश्क करें, और खुश्क करके किसी ऐसे डब्बे में डालें जहाँ पे उसके, ताकि वो उसमें महफूज रह सके। एक बहुत ही अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर जो क्लिनिक्स के अंदर ये बड़े वाला नेबुलाइज़र इस्तेमाल होता है और वो कई मरीज़ों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता है। आपने एक प्रिकॉशन ये लेनी है कि जब आप क्लिनिक में जाएँ या अब आप इस तरह का इस्तेमाल करें बड़े वाला नेबुलाइज़र, तो आप इसमें मास्क और जो मेडिसिन कप है, वो कोशिश करें कि वो नया लगे वहाँ पे। हर पेशेंट के लिए एक वो अलग होना चाहिए, बिकॉज़ एक ही कप या एक ही मास्क या एक ही ट्यूबिंग सब पेशेंट्स के लिए सही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। जान है तो जहान है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।